أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ آیت نمبر 10۔ سورہ توبہ ان آیات میں جہاد کے متعلق احکام ہیں۔ جہاد چونکہ کافروں اور مشرکوں سے کیے جاتا ہے تو اللہ جل شانہ نے ان آیات میں مسلمانوں کو، ایمان والوں کا تردد، شک و شبہ یہ زائل کی ہے کہ آپ ان سے کیوں نہیں لڑتے، ان سے قتال اور جہاد جنگ کیوں نہیں کرتے، حالانکہ یہ وجوہات اس میں پائی جا رہی ہیں۔ ان میں پہلی بات تو یہ بتائی کہ مشرکوں کے ساتھ جو ہماری لڑائی ہے وہ نظریاتی اختلاف ہے، ان کے ساتھ ہمارا ذاتی اختلاف نہیں ہے کہ ہمیں ان کی ذات سے کوئی مسئلہ ہے، ہمارا ان کی ذات کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، نہ ان کی ذات سے کوئی لڑائی ہے۔ اگر وہ اپنے نظریات تبدیل کر دیتے ہیں تو وہ ہمارے بھائی ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر وہ اپنے نظریات سے توبہ کر لیں، کفر اور شرک سے باز آ جائیں، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کر لیں اور اللہ کے رسول کی بات کو مان لیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تمہارے دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ پھر جہاں ان کا خون گرتا ہے اس سے پہلے آپ لوگوں کو خون گرنا چاہیے، یعنی ان کی عزت آپ کی عزت ایک برابر ہوگی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مشرکین کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ ذاتی نہیں ہے، وہ نظریات کے ساتھ تعلق ہے۔ دوسری بات ایمان والوں کو یہ بتائی کہ آپ لوگ ان سے ہچکچاتے کیوں ہیں لڑائی کرنے میں، حالانکہ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یہ لوگ نہ تو کسی عہد کا خیال رکھتے ہیں، نہ کوئی احسان کا، کسی قسم کا آپ کی قرابت داری، رشتہ داری، کسی چیز کا خیال نہیں رکھتے، بس آپ ان کے ہاتھ چڑھے صحیح کسی طریقے سے۔ یہ لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، کفار مشرک لوگ آپ کے احترام کرتے ہیں، لیکن تب تک کرتے ہیں جب تک آپ ان سے بہتر ہوں یا آپ ان کے ہاتھ نہ آئیں، آپ تعداد میں زیادہ ہوں۔ جس وقت مسلمان تعداد میں کمزور ہوں، اکیلے ہوں، تو پھر ان کے دلوں کا جو بغض ہے وہ ان سے زیادہ ہے اس میں، اور وہ پھر لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، نہ تو وہ قرابت داری کا خیال کرتے، نہ تو وہ عہد و پیمان کا خیال کرتے۔ تمہارے ساتھ انہوں نے عہد و پیمان کیے، پھر آپ کیوں نہیں لڑتے ان سے؟ اور ساتھ ہی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، ایک تو بدعہد لوگ ہیں، نمبر دو تمہارے دین کے متعلق اعتراضات کرتے ہیں، قرآن پاک کا استہزاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گستاخی، بدعہدی، یہ ساری ان کی فطرت میں داخل ہے۔ جب ان کی فطرت میں داخل ہے تو پھر آپ ان کو چھوڑو نہیں، بلکہ لڑائی کا وہ ضابطہ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آج 1400 سال تک لڑائیوں کے اندر اس پر عمل کیے جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے بڑے بڑے سربراہوں کو مارو، جو کفر کے سربراہ ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف سوچتے ہیں، تدبیریں بناتے ہیں، مکر و فریب، یہ ہیلے بنا کر، تدبیریں بنا کر وہ اپنی نیچے قوم کو دیتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ان نچلے طبقے کو آپ مارو، اس کے بجائے ان کے جو سربراہ ہیں بڑے، آپ ان کو مارو۔ جہاں وہ مریں گے، ان کے افسر جو مریں گے، تب جو ہے یعنی فوجی کو مارنا، ایک فوجی ماریں گے 10 اس کی جگہ پہ اور لے لیں گے، لیکن جب ایک بادشاہ مرے گا، ان کا ایک سربراہ مرے گا یا ان کے افسر مرے گا، تو دوسرا اس کی جگہ پہ آنے میں وقت لے گا اس کی جگہ پہ۔ تو یہ اصول ضابطہ اب بھی چل رہا ہے۔ لوگ جو ہے بجائے اس کے کہ عام فوجیوں کو مارنے کے کہتے ہیں کہ ان کے جو بڑا طبقہ ہے ان کو مارو۔ کسی بھی جنگ کے اندر یہی اصول اور ضابطہ اپنایا جاتا ہے۔ یہ
ایک چیز ذکر ہوئی ہے، اور دوسرا اس میں ذکر ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو انہوں نے اپنے گھر سے نکالا، اپنی جگہ سے، مکہ میں، جہاں انہوں نے تقریباً 53 سال اپنی زندگی گزارے اور 13 سال نبوت کے بعد گزارے، تو انہوں نے وہموا باخراج الرسول، انہوں نے اللہ کے نبی کو اپنے وطن سے نکالا، وہم بدؤکم اول مرہ۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، پھر بھی انہوں نے ان کو آرام سے، یہاں مسلمانوں کو، اللہ کے پاک پیغمبر کو آرام سے یہاں رہنے نہیں دیا، بلکہ یہاں پر بھی چھیڑخانی کی ابتدا بھی انہوں نے کی ہے۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ کیوں ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ڈر کا مسئلہ ہے پھر تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، اللہ کے احکام پر عمل کیا جائے۔ یہ آج کا ایک مضمون ہے۔ ساتھ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جہاد کیوں فرض کیا، یہ اس کی وجہ اور حکمت آگے 2 آیاتوں میں اس کا ذکر ہے۔ لا یرکبون، یہ کافر لوگ نہیں انتظار کرتے، فی مؤمن، کسی مسلمان کے حق میں نہیں انتظار کرتے، الا رشتہ داری کا، ولا ذمہ، نہ کسی عہد کا، نہ کوئی رشتہ داری قرابت داری، اور نہ ہی کسی عہد کا انتظار کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پس اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، بس یہ تمہارے دین کے اندر بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم تفصیل سے آیات بیان کر رہے ہیں، لِقَوْمٍ، اس قوم کے لیے، یعلمون، جو جانتی ہو۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور یہ لوگ اگر اپنے عہد کو، ایمانہم، اپنی قسموں کو توڑیں، من بعد عہدہم، عہد کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور یہ لوگ تان دیں تمہارے دین کے اندر، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، پس تم قتل کرو کفر کے سربراہوں کو، کفر کے بڑے بڑے سرداروں کو، انہم لا ایمان لہم، یہ اس لیے قتل کرو کہ ان کا کوئی ایمان نہیں، لعلہم ینتہون، تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں کفر سے، شرک سے یہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون، تم کیوں لڑائی نہیں کرتے، کیوں قتال نہیں کرتے، قومن، ایسی قوم سے، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا، وہموا باخراج الرسول، انہوں نے ارادہ کیا تھا رسول کو نکالنے کا، اللہ کے پاک پیغمبر کو اپنی بستی سے، علاقے سے نکالنے کا انہوں نے ارادہ بھی کیا۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یہ لوگ ہیں جو ابتدا کرتے ہیں چھیڑ کی۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم لوگ ان سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، بس اللہ زیادہ حقدار ہے، أَن تَخْشَوْهُ، کہ اللہ سے تم ڈرو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کفار، یہ اللہ کی بھی دشمن ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی بھی دشمن ہے، مسلمانوں کی بھی دشمن ہے، اسلام کو مٹانے کی ہر وقت سازشیں بھی کر رہے ہیں، سوچتے بھی ہیں، اپنی جان مال اس بات پہ لگاتے ہیں کہ کسی طریقے سے اسلام دنیا میں ختم ہو جائے۔ نہ صرف آج سے 1400 سال پہلے، بلکہ 1400 سال کی 14 صدیاں گزری ہیں، ہر صدی کے اندر جو ہے کفار یہ چاہتے رہے ہیں، اب بھی ایسی چل رہے ہیں۔ اب ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے، تو پھر جب ہمارا ایمان اس بات پہ ہے کہ ساری قوت، ساری پاور اللہ کے پاس ہے، تو پھر اللہ ان کفار کو جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کے دشمن ہیں، ایمان والوں کے دشمن ہیں، اللہ خود ان کو نیست و نابود کیوں نہیں کرتے؟ جس طرح سابقہ دور میں نمرود جیسے بہت بڑا جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے صرف جو ہے لنگڑا مچھر بھیج دیا۔ اور قوم عاد پیچھے ہم نے پڑھ لیا 8ویں سپارے میں قوم عاد کا تذکرہ، کہ اللہ علیہ شان فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ میں نے اس جیسے مضبوط قوم تو پیدا ہی نہیں کی، نہ پہلے کبھی پیدا کی اور نہ بعد میں کبھی پیدا کروں گا، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی وہ سرکشی کی انتہا کو پہنچے، اللہ نے ہوا بھیج دی، تو اس ہوا نے ٹکرا کے ان کو مار دیا۔
اللہ تعالیٰ کو بندوں کو مارنے کے لیے، عذاب دینے کے لیے کوئی لمبے چوڑے پروگرام کی، لمبے قوت کی ضرورت نہیں ہے. صرف زمین کو تھوڑا سا ہلائے تو یہ نسل ختم ہو جاتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو خود عذاب کیوں نہیں دیتے؟ کیا اللہ کے پاس پاور نہیں؟ کیا اللہ کے پاس قوت نہیں؟ تو اللہ کیوں؟ ہم آج سوچتے ہیں کہ کشمیر کے مسلمان 50 سال ہو گئے ہیں وہاں پر مظلومیت کے شکار ہے، فلسطین کے مسلمان ایک عرصہ ہو گیا رگڑا کھا رہے ہیں، بلکہ اس وقت یہ پوری صدی پچھلی گزری ہے. اگر آپ دیکھ لیں 1915 سے لے کر جب خلافت ختم ہوئی ہے اور اب سے لے کر یعنی 2020 تک آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ مسلمانوں کا خون ہی بہتا رہا ہے. اس 100 سال میں کسی مسلمان کو امن نہیں حاصل ہوا. تو پھر اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اللہ تعالیٰ کی نصرت کو جوش کیوں نہیں آتا؟ ہم بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ آپ ہی جو ہے کشمیری مسلمانوں کی مدد فرما، فلاں علاقے کے مسلمانوں کی مدد فرما. تو یہ مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ کی پاور وہاں کیوں نہیں آتی؟ یہ سوال اس دور میں بھی اٹھتا تھا، اب بھی یہ سوال اٹھتا ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ، ایک تو یہ ہے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا سبب کے ساتھ جوڑ دی. اللہ تعالیٰ نے یہ دار الاسباب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ رکھا ہے. بدر میں اللہ تعالیٰ ویسی فرشتوں کو پھونک مار کے بھی ہلاک کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب کے درجے میں فرشتوں کو اتارا تاکہ ایمان والوں کے دلوں میں تسلی ہو جائے اور لڑایا. ورنہ اللہ تعالیٰ تو بدر کے جو کفار تھے جو مارے گئے ہیں وہ تو گھروں کے اندر بیٹھ کے بھی ان کو ہارٹ اٹیک کا دورہ یعنی دل کا دورہ پڑ سکتا تھا اس میں، لیکن نہیں، یہاں ایمان والوں کے ہاتھ سے مروایا ان کو. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ہاتھ سے ان کو عذاب چکھایا. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ سے کافروں کو عذاب دینا چاہتے ہیں اپنے دشمنوں کو. نمبر 2، چونکہ یہ اسلام کے مسلمانوں کے اللہ کے دشمن ہیں، تو جب دشمن بندہ مرتا ہے تو بندے کی سینے پہ ٹھنڈ پڑتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے کے ایمان والوں کے سینوں پہ ٹھنڈ پہنچانا چاہتے ہیں. اور تیسری بات کہ تمہارے ہاتھوں سے رسوا کرنا چاہتے ہیں. وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں علیہم، کفار کے خلاف. جب مدد آتی ہے تو بندے کو سکون ہوتا ہے کہ ہم ایک اللہ کی مانتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ایک وہ اللہ ہمیں فلاں جگہ پہ کام بھی تو آیا ہے. ایسے تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویسے ہی چھوڑ دی ہے. دنیا میں آزمائش آئی ہے لیکن اللہ نے ہمیں تھامے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑا یوں نہیں ہے. تو مدد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں. اور ساتھ جو دوسری اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تم ایمان لاؤ گے، ایمان لانے کے بعد عبدالآباد کی دنیا کے ساتھ جیسی آنکھیں بند ہوں گی، ایک نہ ختم ہونے والی زندگی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اعزاز و اکرام کی رکھی ہے. اور وہ انتہا ہے، انتہا بھی قرآن پاک کا ہم مطالعہ کریں کہ جنت کی اللہ تعالیٰ نے صفات کیسی ذکر کی ہے. ہر چیز وافر مقدار میں، ہر چیز کی فراوانی، اتنی اعلیٰ چیز اللہ تعالیٰ تمہیں فری میں دے دے. تم کلمہ پڑھ لو، کلمہ تو منافقین بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھتے ہو، ہمیں کیا فرق پتہ چلے گا کہ بھئی یہ تمہارا کلمہ دل میں اترا ہے، یہ تمہارا کلمہ صرف زبان کی حد تک ہے. تو جہاد فرض کیا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ گولی تمہیں بھی لگ سکتی ہے، مر تم بھی سکتے ہو، شہادت تمہیں بھی مل سکتی ہے. تو جب بندہ اس کے باوجود اللہ کے راستے میں کھڑا ہوگا میدان جہاد میں، تو اس کے ایمان کی آزمائش شروع ہوگی. جب ایمان کی آزمائش ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ کون اپنے دعوے میں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کلمہ پڑھتا ہے، یہ اپنے اس دعوے میں سچا کون ہے. دعوے کی سچائی بھی ہو جائے گی تو جہاد کی فرضیت بھی ہو جائے گی. تو یہ اس دو وجوہات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ جہاد فرض کیا. یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کی ہے. قاتلوہم، آپ لڑائی کرو ان کے ساتھ، قتال کرو. یعذبہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو کافروں کو عذاب دینا چاہتے ہیں. بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں کے ذریعے. وَيُخْزِهِمْ، اللہ ان کو رسوا کرتے ہیں. وَيَنْصُرْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتے ہیں علیہم، ان کے خلاف. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کرتے ہیں ایمان والوں کے سینوں کو. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دل کے غصوں کو لے جاتے ہیں، دل کے غصے لے جاتے ہیں. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ،
اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں جس کی چاہتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب علم والے ہیں، خوب حکمت والے ہیں۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا، ان تترکوا کہ تمہیں ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، یعنی ایمان لانے کے بعد تمہیں ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ ولما یعلم اللہ الذین، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ظاہر نہیں کیا، نہیں جانا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، جاہدوا منکم، جو تم میں سے جنہوں نے جہاد کیا، اللہ نے ان کو ظاہر ہی نہیں کیا کہ تم میں مجاہدین کون ہیں، غیر مجاہدین کون ہیں، گھروں کے اندر رہنے والے کون ہیں، گھروں سے باہر نکلنے والے کون ہیں۔ ولم یتخذوا، اور نہیں بنایا انہوں نے، وہ لوگ ایمان والوں نے نہیں بنایا اللہ کے علاوہ، اللہ کے رسول کے علاوہ، وللمؤمنین، اور ایمان والوں کے علاوہ، ولیجہ، دلی دوست۔ اللہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کو اپنا دلی دوست، اپنی راز کی باتیں اللہ سے کرتے ہیں یا اللہ کی پاک پیغمبر سے کرتے ہیں، یہ صرف ایمان والوں سے کرتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی دلی دوست کو کسی کو نہیں بناتے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس چیز سے جو تم عمل کر رہے ہو۔